ہیومن نیچر. سو اب تو ہم نے بات کر لی کہ ایگزسٹنس بیسیکلی وہ آتا ہے ایسنس سے پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ اپنی فطرت بناتا ہے. although on the Islamic paradigm ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آن دی اسلامک پیراڈائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ڈیزائن دیا ہے، ہر چیز کو ایک فطرت دی ہے، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل پتھر ہے تو اس کی فطرت، یعنی اگر میں ایک میٹافوریکل ٹرمز میں بات کروں تو اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ موو نہیں کرے گا کبھی، ٹھیک ہے، انلیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ انٹروینز ان دا یونیورس اور پھر وہ آبجیکٹ کو موو کرے، ٹھیک ہے. وہ تو پھر میریکلز میں آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم نیچرلسٹکلی بات کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فار ایگزامپل راکس کو، پتھر کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، پتھر کی فطرت میں یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ کبھی موومنٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اب کچھ پلانٹس ہیں وہ موومنٹ کریں گے، کچھ پلانٹس ہیں وہ موومنٹ نہیں کریں گے. آبویسلی اگر آپ نے بایولوجی پڑھی ہے تو موومنٹ کے بھی کافی سارے ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ تھگموناسٹک ہے، تھرموناسٹک ہے، اور پھر کچھ جو پلانٹس ہیں وہ کیموناسٹک ہوتے ہیں کہ وہ کیمیکلس کو، جب کیمیکل سے ان کی انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیمیکل سے انٹریکشن کی وجہ سے. جیسے کوئی ٹاکسنز آ گئی یا پھر فار ایگزامپل کوئی اس طرح کی ٹاکسک کیمیکل ان کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا تو وہ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، اس کے روٹس یا پھر اس کی جو شوٹس ہیں یا پھر اس کی جو لیوز ہیں ان کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کچھ تھرموناسٹک ہوتے ہیں جو ہیٹ کو سینس کر کے مطلب ان رسپانس ٹو ہیٹ وہ موومنٹ کرتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ ان رسپانس ٹو واٹر کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ جنرلی اگر ہم ایک سپرفیشل لیول پہ بات کریں تو پلانٹس کی نیچر میں، کچھ پلانٹس کی نیچر میں اللہ نے موومنٹ رکھی ہے، کچھ پلانٹس کی نیچر میں اللہ نے موومنٹ نہیں رکھی. تو اسلامک پیراڈائم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک اسپیسیفک ڈیزائن دی ہے، ایک اسپیسیفک ہم کہہ سکتے ہیں ایک اسپیسیفک فطرت دی ہے، ٹھیک ہے. اس فطرت کے سانچے میں رہتے ہوئے وہ اپنے زندگی کی معنی کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو سر انجام دیتے ہیں. لیکن آن ایگزسٹینشلزم ایسا کچھ نہیں ہے. آن ایگزسٹینشلزم چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشلی ہیومنس کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ہیومنس پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں وہ اپنی ایسنس خود بناتے ہیں. تو یہاں پر پھر ہیومن نیچر کی ڈسکشن کرٹیکل ہے کہ جب ہم ہیومن نیچر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا کیا پرابلمس ہمارے پاس آ سکتے ہیں، اور اسپیشلی ہیومن نیچر کو پھر ہم کنسیپچولائز کیسے کریں، ہم کس طرح پھر انسان کو سمجھیں، انسان کو ڈیفینیشن کس طرح دیں، ٹھیک ہے. So, in one sense, Sartre denied that there is any such thing as human nature. Man's existence precedes his essence, by which he meant that we have no essential nature. We have not been created for any particular purpose, whether by God or evolution or anything else. We simply find ourselves existing by no choice of our own, and we have to decide what to make of ourselves. Each of us must create his or her own nature or essence. تو I think it's quite self-explanatory. جیسے آپ سمجھیں کہ he denies any such thing as human nature, and he denies that there is such a thing as God or let's say evolution, who or which gave us or bestowed us with a concept of nature, ٹھیک ہے، human nature. تو وہ کہتا ہے کہ we find ourselves in this universe. جیسے کہ مارٹن ہائیڈگر کہتا ہے نا his concept of thrownness، وہ کہتا ہے کہ we are thrown in this universe and we basically are left in a sense without any purpose or meaning. یعنی ہمیں اس کائنات میں چھوڑ دیا گیا ہے without giving us any instructions. ہمارے لیے نہ کوئی انسٹرکشنز ہیں، نہ ہماری زندگی کا کوئی پرپس ہے، نہ اس کی کوئی میننگ ہے. ہمیں اس طرح چھوڑ دیا گیا ہے and we have to decide the meaning and purpose of our life. And therefore جو ہیومن نیچر ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہاں پر اب ایک کرٹیکل انکوائری ہم کر سکتے ہیں ہیومن نیچر کے حوالے سے کہ اگر ہیومن نیچر جیسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان جو ہے اپنی فطرت خود بناتا ہے، تو پھر ہم انسان کو کس بیسس پر انسان کہتے ہیں. یعنی اگر میں آپ کو اسلامک پیراڈائم سے سمجھاؤں تو بیسڈ آن دا اسلامک پیراڈائم فار ایگزامپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت سے پیدا کیا ہے کہ وہ بیسیکلی اشرف المخلوقات ہیں، وہ ایک ریشنل بینگ ہے، وہ بینگ ہے جس نے قرآن کو ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے. جو انسان ہے وہ بینگ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کا ایک کنسیپشن ہے مورالیٹی کا. یعنی یہ ساری ایٹریبیوٹس آ جاتی ہے ان دا ڈیفینیشن آف ہیومن. لیکن یہ ایٹریبیوٹس تو ایگزسٹینشلزم میں ہیں ہی نہیں، کیونکہ آن دی ایگزسٹینشلسٹ پیراڈائم انسان خالی پیدا ہوتا ہے، کمپلیٹلی ایمٹی، اور پھر وہ اپنے ایٹریبیوٹس خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، اپنی ایٹریبیوٹس، اپنی ٹریٹس، اپنی پرسنالٹی، اپنی نیچر وہ خود بناتا ہے. تو پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی
on the existentialist paradigm, इंसान की definition फिर क्या होगी? Based on which traits are you going to say that this being is a human and this being is not human? क्योंकि अगर कोई चाहे फॉर एग्जांपल तो वह अपने अंदर जानवरों की खूबियाँ भी डाल सकता है, वो अपने अंदर जानवरों की खसूसियात भी डाल सकता है, तो फिर उसमें और फिर जानवर में क्या डिफरेंस रहेगा? कैन वी से दैट ऑल्दो द थिंग विच लुक्स ह्यूमन टू अस इज in fact an animal, precisely because he or she has decided to be an animal and to act like an animal and think like an animal and behave like an animal. तो यहाँ पर जो हमारी कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन है ना वो डिसॉल्व हो जाती है. ह्यूमन को हमने एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है, लेकिन वो डेफिनेशन तो इंट्रिंसिक है ना. इंट्रिंसिक डेफिनेशन तो एग्जिस्टेंशियलिज्म वो मानती ही नहीं. वो कहती है कि इंट्रिंसिक कोई नेचर कोई मीनिंग है ही नहीं. तो जब वो भी एग्जिस्ट नहीं करती देन वी आर लेफ्ट विद दिस नल एंड वॉइड एंड एम्प्टी टर्म which is what we call human or human nature. तो ह्यूमन को फिर डिफाइन किस तरह करना है? I think we can think about it in future session. Inshallah, I have some thoughts on this कि how Saft can respond to these objections. वो इन objections को किस तरह से respond कर सकता है, especially human nature, और especially अगर humans को हम देखें within the framework of radical subjectivity, but more importantly radical free will and freedom. तो शायद उस conception को कुछ humans के साथ जोड़ के हम human को एक definition दे दें, but that is for some other time inshallah. Okay? So Sartre certainly thought there are no general truths about what human beings want to be. The alleged universal project of becoming God is only the abstract form of our particular desires, which are many and various. There are no general truths about which we ought to be.